چین کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، جی مطلب کہ ان کے ہاں ہر کورٹ کے اندر اسکرائب یا ہسٹورین ہوتے تھے، اور خاص بات ان کی یہ ہے کہ یہ جو ہسٹورین ہوتے تھے، جو بھی واقعہ ہوتا تھا اس کو بالکل صحیح صحیح لکھا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ تم نے صحیح لکھا ہے جبکہ اس سے میری بدنامی ہوتی ہے، تو اس نے اس ہسٹورین کو قتل کر دیا۔ لیکن پھر اس کو مشورہ دیا گیا کہ جناب آپ کسی بھی ہسٹورین کو مقرر کریں، یہ ان کی ٹریڈیشن ہے کہ جو واقعہ جیسا ہوا ہے وہ ایسا ہی لکھیں گے، اس میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ اچھا، ان کا سب سے بڑا ہسٹورین اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں بیان کروں، وہ ہما وہ ہماچل کیا ہماچل پورا نام یاد ابھی آ جاتا ہے، یہ ان کا سب جی سے بڑا ہسٹورین تھا۔ اچھا، اس کا باپ جو تھا وہ بھی ہسٹورین تھا، اور باپ چین کی تاریخ لکھ رہا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ تاریخ میں نامکمل چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم وعدہ کرو کہ یہ تاریخ مکمل کرو گے۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ میں یہ تاریخ مکمل کروں گا۔ یہ ہان پیریڈ کے زمانے کی بات ہے۔ اچھا، ہان پیریڈ کے زمانے میں ایک مہم ٹرائبس کے خلاف بھیجی گئی تھی، جہاں پر ہان جنرل نے ٹرائب سے لڑتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ تو پورا دربار جو ہے اس جنرل کی مخالفت کر رہا تھا کہ اس نے ہماری سلطنت کو مطلب کہ بے عزت کیا ہے۔ تو ہماچل جو تھا یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں، اس میں جنرل کا قصور نہیں ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اس کے صرف فوجی بھی مر چکے تھے، تو اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو بادشاہ بڑا ناراض ہوا، اس نے حکم دیا کہ تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی ہے تو اس جرم میں تم کو قتل کیا جاتا ہے۔ اچھا، قتل کرنے سے پہلے اس نے کہا اچھا چلو قتل نہیں کرتے لیکن تم جرمانہ ادا کرو۔ اس نے کہا جناب میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو جرمانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ان کا اچھا جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تو ایک سزا یہ ہے کہ تمہیں کاسٹریٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کاسٹریٹ ہونا منظور کیا، اور اس کے بعد اس نے 40 والیوم میں چین کی تاریخ لکھی، جو یہ بانس کے چینیاں ہوتی ہیں، ان تیلیوں کے اوپر مطلب کہ برش سے مطلب کہ لکھا جاتا تھا، اور 40 والیوم میں اس کی وہ کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، وہ ایک مونومنٹ ہے۔ تو چین جو ہے ہسٹوریکلی مطلب کہ ہسٹری میں بہت پہلا شاید ملک ہوگا، اور اس کی ڈائنیسٹیز ہوں گی جنہوں نے تاریخ کو یعنی دربار میں تاریخ کو اپنا کر تاریخیں لکھوا کر تاریخی دستاویزات کو محفوظ کیا۔ دوسرا نمبر پھر یونان کا آتا ہے۔